بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج ہم بات کریں گے شہزاد چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ اور سب سے اہم خبر آئی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں حکمران بری ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت وفاقی وزراء اور پنجاب کے جو وزراء ہیں ان سب کو نامزد کیا گیا تھا کہ ان کو بھی بلایا جائے اور ان کے خلاف کیس چلایا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس مواد، کوئی شہادت، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا، اس لیے ان کو نہ تو طلب کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہے۔ اور عوامی تحریک جو ہے وہ شروع میں تو اس کیس میں آئی نہیں، اور جب آئی تو ایسی کوئی چیزیں نہیں پیش کی جا سکی جس کی بنیاد پر یہ کیس جو ہے وہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے یا ان کو اس کیس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، تو ان کے خلاف کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ حکمران جو ہیں وہ بری کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ قتل ہوئے ان کا قاتل کون ہے؟ جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ان پہ گولیاں چلانے کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ کس نے یہ سارا کام کیا؟ اور ان قاتلوں کو کون تلاش کرے گا؟ اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کیا اب دھرنا دینا چاہیے؟ وقت دھرنے کا اب آ گیا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو قتل کیا گیا اور ان کے بارے میں قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، کس کے حکم پر قتل کیا، کس کے ایما پر قتل کیا، اور یہ ساری کارروائی کیوں ہوئی۔ جب اسلام آباد گئے تھے دھرنا دینے، اس وقت بھی سارا کیس اٹھایا گیا تھا، ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی، بہت باویلا ہوا تھا، پورے ملک میں اس کے اوپر جو ہے بحث ہوئی تھی۔ اس وقت بھی دوسری طرف سے حکمرانوں کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور یہ ان کے خلاف سازش ہے۔ اور اب جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہ بات لگ رہی ہے کہ حکمرانوں کا موقف جو اس وقت اختیار کیا گیا تھا وہی درست ثابت ہوا ہے، اور جو ان کے اوپر مقدمہ بنانے کے لیے، ایف آئی آر درج کرنے کے لیے، ان کو نامینیٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، تو وہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کا موقف ٹھیک رہا، اور الزام لگانے والے اپنا کوئی ثبوت اور کوئی ٹھوس جو ہے سامنے نہیں لا سکے۔ کیوں نہیں لا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف سیاست تھی، صرف سیاسی الزامات تھے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی راز ہیں جن کا سامنے آنا جو ہے وہ باقی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ شاید سامنے آئے گا؟ اور اگر پولیس کو کوئی سبق نہیں ملا جس نے فائر کھولا، تو پھر آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہوگی؟ اگر کسی کو سزا ہی نہیں ملے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں وہ کوئی نہ کر سکے، اور کیسے اس کو سبق ملے اور کیسے اس کو روکا جا سکے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منظور بسان صاحب کا بیان ہے کہ ملک میں چوتھا الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو نئے الائنس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ دبئی میں چوتھا الائنس یا نیا جو گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ متحرک سیاسی شخصیات جو ہیں وہ مختلف پارٹیاں جوائن کر سکتی ہیں، اور مسلم لیگ کے تمام دھڑوں کو ایک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اصل ہدف جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت اور ان کی پارٹی ہوگی۔ کیا یہ سارے مسلم لیگی دھڑے ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایم کے ایم کے جو دھڑے ہوئے ہیں کراچی میں، ان کی قیادت جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب سنبھال سکتے ہیں، یا کوئی اور کسی طریقے سے ان کو مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے؟ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کا ایک جہاز جو ہے وہ برطانیہ میں بڑے پرسرار طریقے سے اتارا گیا، اس میں مشکوک مسافر تھا، اس سے انٹیروگیشن کی گئی۔ کیا وہاں پہ جہاز کو بم سے اڑانے کی کوئی دھمکی آئی تھی، کوئی کالز آئی تھیں؟ اس طرح کے واقعات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس سے جو حکمران بری ہوئے ہیں۔ جی شہزاد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عام انتخابات 2018 کے ہونے والے ہیں اس کے تناظر میں یہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس پہ یعنی کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کی گئی اس کی، اور بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، اور بہت کمپلیکس اور پیچیدہ معاملے کو بنایا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سانحہ تھا اس میں حکمراں ملوث تھے یا نہیں تھے، اور اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کو بری کر دیا گیا، اور یہ بات درستی ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک تلوار جو تھی وہ وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف، وزیر اعلیٰ شہباز شریف پہ ایک تلوار لٹک رہی تھی، اور ٹی وی چینلوں پہ ایک دن چینل پہ ایک صاحب آتے تھے، لال ٹوپی پہنتے تھے، اب وہ ویسے ہی دوسرے چینلوں پہ آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت ہی اہم کیس ہے، اور یہ اس کیس میں وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو پھانسی سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، یا پروو ہوتا نہیں ہوتا، لیکن یہ تھا کہ ایک بہرحال اس ٹائپ کا کیس، نواب محمد احمد خان ٹائپ کا ایک کیس جو ہے نا، ایک وزیر اعظم کے خلاف ایک ایف آئی آر تو موجود تھی، تو جو یعنی کہ جس کی نظیر ہمیں پاکستان میں نہیں ملتی، اور وہ ایف آئی آر
کیسے درج ہو گئی تھی, کیوں درج ہو گئی تھی, کس کے پریشر پہ درج ہو گئی تھی, یہ آپ کے علم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ FIR ہی عجلت میں کاٹی گئی تھی, جلدی کاٹی گئی تھی, اور اس FIR کو کوئی جواز نہیں تھا. پھر یہ کہ یہ بھی مطلب لوگوں نے باتیں کی اور الزام لگایا کہ جو ایک کمیشن بنایا گیا تھا, ایک جسٹس خلجی غالباً تھے ان کی سربراہی میں, اس کی جو رپورٹ تھی وہ اس کو نہیں آگے لایا گیا, اس کو مطلب عام نہیں کیا گیا, پبلک نہیں کیا گیا. تو وہ اس میں ایک زخم یہ ہے. اور اب جب وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ سب لوگ بری ہو چکے ہیں, تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ یعنی جو سیاستدان ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, ان پر سیاسی الزامات ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ پرویز مشرف پہ اکبر بگٹی کے مرڈر کا الزام ہے, بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام ہے, لال مسجد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو قتل کرانے کا الزام ہے. تو مطلب اس قسم کے الزامات سیاسی لوگوں پہ سیاسی الزامات لگتے رہتے ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ طاہر قادری صاحب کی, تو طاہر قادری صاحب جو اس بار آئے تھے تو انہوں نے آنے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے نا وہ اٹھائیں گے, اور مطلب کوئی سیاست نہیں کریں گے, صرف اس کیس کو پلیٹ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس پہ بات کریں گے. لیکن وہ آئے, بس انہوں نے ایسے ہی بین بات کی, کوئی خاص بات نہیں کی. اور جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیٹ پاکستان عوامی تحریک خود اس کیس کو اتنا فائٹ نہیں کر رہی, خود اس کیس میں اتنا آگے نہیں جا رہی. بھلے اس میں تو جو مین کیس ہے وہ تو بنتا ہی عوامی تحریک کا ہے, اگر وہی اس کو آگے لے کر نہیں بڑھتے, مجھے نہیں لگتا اور انہوں نے دیگر ایشوز پہ تو دھرنے دیے. اب یہاں پہ تو ان کے اپنے کارکنوں کا اور ان کے اپنے فالوورز کا معاملہ ہے کہ جو لوگ ان کے مرکز پہ جو ہے وہ پولیس کی چڑھائی کے دوران یا پولیس فائرنگ کے تبادلے کے دوران جس طرح کا بھی واقعہ پیش آیا اس دوران وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے, تو ان کی شہادت کا وہ ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ جن کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ان کو عدالت میں تو ثابت نہیں کیا جا سکتا, عدالت سے تو بری ہو گئے. یا تو وہ وہاں پہ جا کے اپنے ٹھوس شواہد لے کے جائیں, اپنا کیس وہاں پہ لے کے جائیں, بات کریں. جب وہاں پہ وہ نہیں جاتے اور سیاست کرتے ہیں تو پھر لوگ اس بات پہ ظاہر ہے کہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ صرف کیا سیاسی کیس ہے, اور جو لوگ مر گئے ہیں ان کا قاتل کون ہے, اس کے قتل کی ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا. یہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہوئی ہے, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور وہاں پہ اجلاس ہوئے ہیں اور اس میں دونوں بھائی جو ہیں اس میں ملوث ہیں, شریف برادران, اور اس کے بعد کہتے تھے وفاقی وزراء جو ہیں چودھری نثار علی خان, خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ, ان سب لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اجلاس کر کے وہاں سے احکامات آتے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ نگرانی ہو رہی تھی پوری. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب کورٹ آف لا میں جاتی ہیں تو وہاں تو لیگل فریم ورک میں بات ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو ہر چیز پہ قانونی شہادتیں دینی پڑتی ہیں, ساتھ میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے. تو وہاں پہ ان کے وکلا یا ان کی طرف سے جو بھی لوگ ہیں وہ چیزیں نہیں پیش کر سکے, تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کیس سیاسی طور پہ ذکر ہوتا رہے گا, قانونی طور پہ یہ آگے نہیں جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کے جائیں گے یا کسی ایپلیٹ کورٹ میں؟ دیکھیں یہ تو بہرحال ایک سیاسی کیس ہی ہے, اور سیاسی کیس اگر یہ نہیں تھا تو سیاسی کیس بنا دیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس, اس کیس کو اب پیٹ پاکستان عوامی تحریک اس کو فائٹ کرے گی یا اس کو جو ہے وہ وجہ تنازع بنائے گی یا وجہ نزاع بنائے گی. دیکھیں اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ بہرحال ایک سانحہ تو ہوا ہے جس میں 16 آدمی مرے ہیں اور کوئی 93 جو ہے زخمی ہوئے ہیں, اور مرنے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں. تو یہ ایسے واقعات جو ہے, یعنی کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے, رائے ہے کہ پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ ہے, اور پولیس جو چاہتی ہے وہ منمانی کرتی ہے, اور اس کے آگے نہ وزیر اعظم کی چلتی ہے نہ وزیر اعلیٰ کی چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کو اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو اور رانا ثناء اللہ کو اس واقعے کی بہت تھارولی انکوائری خود کرانی چاہیے تھی. اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور جو بھی سیاستدان جن کے نام آئے, انہوں نے اس کیس کو, یعنی کہ وہ اس کیس کو وہ صحیح ٹیکل نہیں کر پائے, اس طرح ٹیکل نہیں کر پائے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوری طور پہ وہ یہ سراغ لگاتے کہ یہ سازش کیا تھی. یعنی کہ یہ تو اب طے ہو گیا نا کہ یہ حکومت کو بدنام کرنے کی, حکومت کو ملائن کرنے کی اور حکومت کی پوزیشن خراب کرنے کی, اور ان کو نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اس کیس پہ الجھانے کی ایک یعنی کہ پلانٹیڈ اور پوری منصوبہ بندی تھی. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت جو ہے نا اس کے پیچھے پس پردہ
جو کردار تھے ان کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، اور اس میں جو ملوث جو فائرنگ کرنے والے، اب تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا نا، اس میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا، کس نے فائرنگ کی، کس نے فائرنگ کرائی، کس نے آرڈر کیے، لیکن یہ کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت یقیناً کسی اعلیٰ افسر نے ایس ایس پی کے رینک کے یا ڈی آئی جی کے رینک کے، لیکن وہ تو آج تک نہیں پتا ہمیں کہ مرتضیٰ بھٹو پہ فائرنگ کس نے کی تھی، کس طریقے سے جو ہے ان کا قتل ہو گیا تھا. وہ بھی پولیس والے آئے تھے اور وہاں پہ مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو گیا. اس وقت ان کی بہن جو ہے وزیر اعظم تھی، اور پھر کیس جو ہے وہ وزیر اعظم کے شوہر پہ بن گیا کہ جی ان کے وہاں پہ قتل کیا گیا، اور وہ بعد میں بری ہو گئے. تو وہ قاتلوں کا تو پتہ نہیں چلا. حکیم سعید کو اس شہر میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان کے قاتل کون ہیں. جن کو ملزم بنایا جاتا ہے وہ سب عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں. تو پھر قاتل کہاں ہیں؟ اگر سب عدالتوں میں جو لوگ پیش ہوئے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادتیں نہیں تھیں، وہ جو ہے اصل مجرم نہیں تھے، تو وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے خلاف ثبوت نہیں، ان کو بری ہو جانا چاہیے. لیکن پھر اصل قاتل کہاں ہیں؟ ان کو پکڑنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ نہیں، ذمہ داری تو دیکھیں یہ اس میں دو پہلو تھے. ایک یہ کہ جیسے کہ مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہوا تو مطلب حکومت کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لا تعلق تھی حکومت، اور کسی کو اس بات سے، یا حکیم سعید کے مرڈر سے کسی کو دلچسپی نہیں تھی کہ یہ اس کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے. نواز شریف اور مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد ان کی بہن کی تو یہ وہ تو دلچسپی تھی نا کہ بھائی ہو، لیکن ہائی حکومت کورٹ کے جج نے اس کی انکوائری بھی کی، سب کچھ کیا. ہمارے انکوائری کمیشن بنتے ہیں، انکوائریاں ہوتی ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے معاملات کو حشب کرنے کے لیے، معاملات کو پس منظر میں لے جانے کے لیے اور معاملات کو ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں. مطلب اس میں کوئی سیریس کوشش ہوتی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں یعنی کہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو یعنی کہ مطلب پولیس کے لیے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے، کس نے کرایا ہے، اس کے پس منظر میں کیا ہے. تو حکومت پنجاب کی یعنی کہ حکومت پنجاب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو پکڑنا چاہیے تھا اور ان کو پنش کرنا چاہیے تھا. پنش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف اگر مقدمات میں یہ معاملہ بھی عدالت نے فیصلے میں جو ہے وہ ٹچ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اس کے آئی جی پولیس پنجاب کے جو ہیں وہ اس واقعے میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو طے نہیں کر سکتے، اور ان کو جو ہے وہ تحقیقات کرنی تھی اور اس کے واقعہ تک پہنچنا تھا. تو اس میں جو ہے وہ مختلف پولیس افسروں کو بھی اس میں مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور ان کو محض ضمانتی مسلکیں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. تو وہ نزلہ سارا پولیس پہ ہی رہے گا. وہ پھر یہ پولیس افسران نہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوں گے، یا بعد میں پولیس افسران کو کچھ سزائیں ہوں گی، کچھ چھوٹ جائیں گے. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا یا ان کی سازش ہوگی، تو وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ سیاسی رہ جاتی ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر اس میں عوامی تحریک خود کچھ نہیں کرتی تو باقی اپوزیشن جماعتوں کا کیا رول بنتا ہے؟ وہ اس 16 افراد کے قتل کے واقعے کو، اتنے بڑے سانحے کو، کیا وہ اسی طرح چھوڑ دیں گے، یا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں، وہ طاہر القادری کے ساتھ چلیں، دھرنا دیں، حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلائیں، بڑی عدالتوں میں جائیں اور وہاں پہ یہ پنجاب حکومت سے کہیں کہ بھائی اس کے اصل قاتلوں کو ڈھونڈیں؟ دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک نے، پیٹ نے ایک دھرنا دیا اسلام آباد میں. وہ دھرنا ان کا دھرنا سیاسی تھا، اور وہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کو یعنی کہ دھرنا دینا چاہیے تھا. اپنے یہ جو 16 ان کے کارکن مرے اور یہ 9300 کے قریب زخمی ہوئے، تو انہوں نے وہ طاہر قادری صاحب نے زبانی جمع خرچ تو بہت کیا، قصاص کا، دید کا، اور یہ ساری باتیں کی. لیکن یہ کہ انہوں نے یعنی کہ وہ کوئی بہت زیادہ سنسیئر نظر نہیں آئے. انہوں نے دھرنا دیا سیاسی مقاصد کے لیے، پھر دھرنا دے کے پھر وہ ان کا جو ایک وہ وقت تھا جب وہ کفن اوڑھ لیا تھا انہوں نے، اور وہ قبریں وہاں پہ کھدوا لی تھیں، اور وہ ساری جو ہے چیزیں کر لی تھا ان کا، اور وہ بھی سیاسی ان کی کیا کہتے ہیں اپروچ تھی. انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے کفن نہیں پہنا، انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے کفن پہنا تھا. اور پھر وہ کینیڈا چلے گئے تھے، اور کینیڈا جب گئے تھے تو پھر یہی افواہیں اڑی تھیں کہ بھئی گورنمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی اور معاملہ طے ہو گئے. پھر بعد میں وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے تردید کی کہ نہیں، میری گورنمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور میں یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے اس کو میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو میں
نہیں چھوڑوں گا. لیکن بس پھر وہ تو اب کیا عوامی تحریک تنہا نظر آ رہی ہے آپ کو اس معاملے میں، یا اپوزیشن جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ نہیں، آپ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. اپوزیشن، پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور اپوزیشن نے ان کو بہت سپورٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی مذمت نہیں کی ہو، ڈیناؤنس نہیں کیا ہو. اور اس کو تو یہ حکمرانوں کی بریت سے معاملہ ختم ہو گیا یا ابھی آگے چلے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ دیکھیں تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائے تو وہ جنرل ڈائر نے ایک دفعہ فائرنگ کر دی تھی جلیانوالہ والا باغ میں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو آپ فرق دیکھیں کہ وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا لیکن وہ برٹش راج تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہ اس جرم میں جنرل ڈائر کو پنش کیا تھا. یعنی یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس فائرنگ ہو گئی اور جنرل ڈائر نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی بس یہ تو پولیس والوں نے فائرنگ کر دی، سازش ہو گئی اور پتہ نہیں کس نے فائرنگ کر دی. ٹنڈو بھاول کا واقعہ ہمیں یاد ہے. جی ہاں، تو مطلب اس میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، ٹنڈو بھاول کا واقعہ ہوا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہروں کا مرڈر ہوا تھا. تو بہت سارے ایسے واقعات. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انسانی خون کی یا انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ واقعات پھر مطلب سیاست کے لیے پھر دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں، کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو سیاسی اسٹینڈ کے طور پہ بھی یا انتخابی مہم کے دوران پھر یہ معاملہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں، باتیں کی جا سکتی ہیں. یہاں وقت ہوا بریک کا. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے. منظور حسین نے جو باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں نیا چوتھا اتحاد جو ہے وہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کھیل ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ کھیل کچھ اور قوتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تبدیلی لانے کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے اشارے دیے ہیں. اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو حکمرانوں کی بریت کا فیصلہ آیا اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے کیا عوامل رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے اب جو چوتھا الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. منظور حسین صاحب جو وزیر خواب کے طور پہ مشہور ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اکثر خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے خواب جو ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں اور وہ میڈیا میں آ کے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو بڑی توجہ ملتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نیا الائنس تو بن رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو اس الائنس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور وہ یہ اشارے بھی دے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہوتا، معاملہ جو ہے وہ کچھ اور قوتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر کوئی اشارے آتے ہیں اور وہاں سے کچھ ڈوریں ہلتی ہیں. تو یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو چوتھا الائنس بنایا جا رہا ہے؟ چوتھے الائنس کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب جو پی ایم ایل کیو کے صدر یا چیئرمین ہیں، تو چودھری شجاعت اور ان کی پوری فیملی، مونس الہی اور ان کے سارے دوست سواری، وہ سب پرویز مشرف سے ملے وہاں دبئی جا کے، اور انہوں نے ملاقاتیں کی. اور پیر پگاڑا سے بھی پرویز مشرف کا رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، گئے ملے. بعض اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پرویز مشرف کی اور پیر پگاڑا کی ملاقات ہوئی. تو یہ ایک مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے اس سے پہلے بھی یہ مسلم لیگ مائنس مسلم لیگ نون، جی ہاں، مائنس مسلم لیگ نون، باقی سب جماعتیں جو ہیں دھڑے ہیں. تو پہلے بھی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں. اور وہ جو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے کچھ عرصے کے لیے، ذوالفقار کھوسا، وہ انہوں نے بھی بہت کوششیں کی تھیں اور بڑی ملاقاتیں کی تھیں. کراچیہ کے غوث علی شاہ سے اور دوسرے سیاستدانوں سے ملے تھے. لیکن یہ کہ اب اس میں یعنی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بھی اس کو اسمیل کیا ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی ایک کاؤنٹر جو ہے نا اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کی ہے. وہ یہی تیار کی ہے کہ انہوں نے ذوالفقار کھوسا اور غوث علی شاہ جو ناراض مسلم لیگی ہیں، غوث علی شاہ اور ذوالفقار کھوسا اب تک یعنی کہ ان کو مسلم لیگ سے نکالا نہیں گیا ہے. وہ مسلم لیگ سے ناراض ہیں لیکن نکالا نہیں گیا، مسلم لیگ کا حصہ ہیں. تو ذوالفقار کھوسا اور غوث علی شاہ سے مسلم لیگ نے رابطے کیے ہیں. پھر ایک سندھ کے اندر ایک اور وزیر اعلیٰ ہیں ممتاز بھٹو صاحب. تو ممتاز بھٹو سے بھی مسلم لیگ نون نے، بلکہ ان کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے لاہور میں شہباز شریف نے ملاقات کی اور اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی. تو اب اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جاوید ہاشمی صاحب کسی وقت بھی مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں گے. اور جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری مسلم لیگ جو ہے میری
مدر آرگنائزیشن ہے. تو اپنے طور پہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اپنے آپ کو مستحکم کر رہی ہے, اور اب یہ چودھری شجاعت اور پرویز مشرف آل پاکستان مسلم لیگ, اس کا کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی اس کی حکومتی وزراء تو کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ باقی جتنی مسلم لیگ کے نام پہ دھڑے بندیاں ہوئی ہیں یہ سارے جو ہیں یہ تانگا پارٹیاں ہیں, ان کے پاس کوئی عوام کی تائید نہیں ہے, کوئی ان کے پاس نشستیں نہیں ہیں, ووٹ بینک نہیں ہے, یہ مخصوص موسم میں اور مخصوص کندھے استعمال کر کے یہ لوگ جو ہیں پارلیمنٹ تک پہنچتے رہے ہیں, اور عوام کی جو تائید اور جو حمایت ہے وہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہے. اور جو ان کو 2013 کے الیکشن میں, 2008 کے الیکشن میں, اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن میں, تو وہ کہتے ہیں کہ عوامی تائید, عوامی حمایت تو واضح ہے کہ وہ کون سی مسلم لیگ کو حاصل ہے. تو یہ کون سی مسلم لیگیں ہیں جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور یہ کون اکٹھا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا یعنی کہ اپنے کچھ پسندیدہ سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک گروپ لانا چاہ رہی ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت عمران خان ہے, وہ یعنی کہ سیاست کر رہے ہیں. پھر ایک یہ ساتھ ساتھ جو ہے پیرلل ایک متحدہ مسلم لیگ وہ لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری تیاری آئندہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کے لیے ہو رہی ہے. اور اس سے یعنی کہ فرق تو پڑے گا, اور یہ جو پاکستان کی چوتھی سیاسی قوت بھی یہ بن سکتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل کیو کی پنجاب میں تو کچھ اکا دکا سیٹیں ہیں, ہلکا اثر ہے ان کا, ہلکا اثر ہے. ووٹ بینک. اچھا پھر یہ کہ اگر یہ سب اگر آپس میں سب مل جاتے ہیں, ذوالفقار کھوسا بھی مل جاتے ہیں, اور کچھ سرائکی بیلٹ سے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے, تو کچھ سیٹیں ان کو مل بھی جائیں گی. اچھا, اور میں آپ نے جو بات کی تھی وہ منظور حسان صاحب کی, اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ یہ جو متحدہ مسلم لیگ کچھ نہیں کر پائے گی, ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی جی آئی بنی تھی, جو جنرل حمید گل صاحب نے آئی جی آئی بنائی تھی, تو اس وقت جب انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا, تو اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بھئی یہ اس مسلم لیگ کی تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, کوئی لوگ ساتھ نہیں ہے, یہ کیسے کیا کہتے ہیں اسلامی جمہوری اتحاد کیسے IJI ہاں پیپل پارٹی کا کیسے مقابلہ کرے گی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا. تو مطلب وہ یہ پاکستان میں تو جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور جس کے ساتھ وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ایک انفورسین ایک جو غیر ملکی طاقت جو ہوتی ہے, جو گارنٹر کہلاتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کے, تو وہ گارنٹر ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس کو اقتدار دینا ہے. یا پاکستان کی بات نہیں ہے, انڈیا کا بھی یہی ہے. انڈیا کی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب مطلب یہ جو گریٹ گیم ہے کہ مختلف ملکوں میں حکومتیں بناتے ہیں, حکومتیں گراتے ہیں, اور اس میں وہ جو ہے وہ اپنا ماحول بناتے ہیں, کس کو لے کے آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی جو ہے اس کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں, اور کسی کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ جیسے جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاناما لیکس ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, تو یہ بھی اس گریٹ گیم کا حصہ بھی کہی جاتی ہیں. اس میں جب پاناما لیکس آئی تھی تو بڑے حکمرانوں نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو ایک سازش ہے, اور اس میں امریکنس کیوں نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن کا کوئی نام نہیں ہے, اور یہ صرف ان ملکوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جن سے امریکہ ناراض ہے, یا امریکہ کو خوف ہے, یا امریکہ وہاں پہ تبدیلیاں چاہتا ہے. تو اس میں برطانیہ بھی تھا, اس میں چائنا بھی تھا, سعودی عرب بھی تھا, اس میں بہت سارے ملکوں کے نام تھے, تو روس کا بھی نام تھا, اور پاکستان کا بھی نام تھا. تو بالآخر اس میں سے 2-4 ملکوں کے سربراہ ادھر ادھر ہوئے, باقی سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے پاناما لیکس کو مسترد کر دیا تھا. اب یہ بتائیں کہ دبئی میں ڈاکٹر اشرت العباد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی جوائن کر سکتے ہیں؟ ان کا مزاج ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ چلنے کا, پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کا؟ جب گورنر تھے اس وقت تو ایک مفاہمتی فارمولہ تھا, وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, MKM کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اب ان کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا وہ سیاست میں آئیں گے؟ یہ 14 سال گورنر رہے اشرت العباد صاحب, تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی یہ کوئی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ تو نہیں بن سکا ان کا, کچھ 2-4-6 مہینے رہ گئے ان کے. لیکن یہ کہ جو ہمارا یہ عصر جدید ہے اور عہد حاضر ہے, اس میں 14 سال کہیں آپ کو یعنی کم از کم جنوبی ایشیا میں تو آپ کو نہیں ملیں گے 14 سال جمہوری دور میں. یعنی ویسے تو مغلوں کے تو وہ تو بادشاہوں کے دور میں تو بادشاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گورنر 50-50 سال تک بیٹھے رہتے تھے. لیکن جمہوری دور میں آپ کو کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک گورنر 14 سال تک بیٹھا. یہ ان کی کامیابی تھی, یہ ان کی کامیابی ہے. اور وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کردار ادا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے درمیان, جو برجنگ کرتے تھے اور پل کا کردار ادا کرتے تھے, تو وہ ان کا ایک کردار تھا. اور انہوں نے 14 سال بہت اچھے گزارے, شان و شوکت سے گزارے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب
نے بہت اچھی اننگ کھیلی اور بڑی دھواں اننگ کھیلی اور اس اننگ کو پذیرائی ملی اور لوگوں نے پسند بھی کیا. تو ان کو تو اب میرے خیال سے پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے اپنا پرائم ٹائم گزار لیا, پرائم ٹائم بھرپور وقت بھی انہوں نے دے دیا, خدمات بھی انجام دے دیا. گورنر ہو گئے, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو وزیر اعظم ہی ہوتا ہے, گورنر کے بعد تو وزیر پیانو اعظم بجائیں اور اپنا ہارمونیم بجائیں اور اپنے وہ گانے وانے گائیں, اپنا ٹائم پاس کریں, بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. لیکن بہرحال ان کو سیاست کا چسکا تو لگا ہوا ہے. اب لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اتنا تجربہ کار آدمی ہو, جس نے سارے سرکاری اور ریاستی امور جو ہے اس کے اوپر اتنی دسترس حاصل کر لی ہو, اور جس کی پی آر بھی ہو, جس کو لوگ عزت بھی دیتے ہوں, تو ایسے بندے کو تو ملک کے مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی رول ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کو ذمہ داری ملنی بھی چاہیے. تو ایسے آدمی کو اگر سائڈ پہ بٹھا دیا جائے تو یہ اس ٹیلنٹ کا یا اس تجربے کا ضیاع نہیں ہوگا. دیکھیں, پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ جب یعنی کہ جو بھی عہدیدار ہوتا ہے اور جو بھی یعنی کہ اقتدار میں ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, تو جب وہ من جاتا ہے اور جب وہ سارے معاملات پر گرفت کر لیتا ہے اور اس کی ملک اور قوم کو ضرورت ہوتی تو پھر وہ جو ہے سائیڈ لائن اس کو کر دیا جاتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو ہمارے گورنر صاحب تھے, ان کا بڑا ایکسپیرینس تھا 14 سال کا. 14 سال تک انہوں نے سندھ کی سیاست چلائی اور ان 14 سال میں میرے خیال سے 7-8 سال انہوں نے تن تنہا سندھ کے شہروں کو بھی چلایا. اور سندھ کے شہروں کے سارے شہری فیصلے یہی کرتے تھے, دیہی فیصلے وزیر اعلیٰ کرتا تھا. جو ایک سیٹ اپ بنا تھا ارباب رحیم کے زمانے میں, تو اس زمانے میں طے ہو گیا تھا کہ بھئی یہ شہری امور جو ہے وہ گورنر دیکھیں گے اور دیہی امور جو ہے وزیر اعلیٰ دیکھے گا. تو بہرحال یہ کہ وہ یہ بہت اچھا لے کے چلے اور بہت اچھی ان کی کارکردگی رہی. اور پھر اب یہ ہمارے زبیر عمر صاحب نے ان کی جگہ ٹیک اوور کیا ہے اور ان سے ان کو تو آج عمران خان بڑی کھری سنا کے گئے ہیں, اور ان کے بھائی وہاں پہ اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں ذرا ہاتھ ہلکا ہی رکھوں گا, زیادہ سخت بات نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ کہا گیا کہ یہ گورنر جو بنے ہیں یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں بنے ہیں, بلکہ یہ اپنی وفاداری کی وجہ سے بنے ہیں. اور وفاداری بھی وہ کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جی شریف خاندان کی کرپشن سے یہ واقف ہیں, اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ان کی کرپشن کا اور شاہی خاندان کی کرپشن کا دفاع کیا. اس انعام کے طور پر ان کو یہ گورنری ملی ہے, اور اس بات کا انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ زیادتی کی اور اس قسم اسد عمر کے موجودگی میں ان کے بھائی کے بارے میں اس قسم کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے. بہرحال یہ کہ وہ بے رحم آدمی ہے اور انہوں نے اس قسم کے ان سے سوال کیا گیا تھا, جو سوال کیا گیا تھا, مطلب وہ سوال یعنی کہ اگر پریس کانفرنس میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زبردستی کوئی اس کا جواب بنا کر آپ دیں. تو عمران خان صاحب نے یہ مطلب یہ ہماری یعنی کہ معاشرتی اس کو انحطاط بھی کہہ سکتے ہیں اور ہماری روایت سے انحراف بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی عمران خان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال یہ کہ ہمارا یہ معاشرتی المیہ ہے اور ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں ابھی تک ویسے الزامات کی جتنے بھی حلقوں میں محمد زبیر عمر کی بات ہوئی ہے وہاں پہ گورنر سندھ کے جو اب تک کی ان کی پرفارمنس رہی ہے بطور وفاقی چیئرمین نجکاری کمیشن, اور اس سے پہلے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں خدمات انجام دیتے رہے, تو اس کو مجموعی طور پہ سراہا جاتا ہے, اس کو ایک اچھے گڈ گیسچر کے طور پہ لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت اور اپنی لیاقت کی وجہ سے ان سب پوزیشنوں پہ رہے اور انہوں نے اپنا رول اچھا پلے کیا. اور چیئرمین نجکاری کمیشن کی حیثیت سے بھی ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا پایا, اور کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے. تو اگر وہ صاف ستھرے کیریئر کے ساتھ گورنر بنے تو بجائے اس کے کہ عمران خان اور دیگر اپوزیشن لوگ ان کو مبارکباد دیں اور ان کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ اچھے آئے ہیں اور ان سے نیک توقعات رکھیں, وہ ان پہ پہلے دن سے جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں. کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے کسی پر بھی. اور یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ فلاں آدمی فلاں کی کرپشن سے واقف تھا, تو اب کیا مطلب یہ کہ وہ کوئی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے, سب کو بتانا شروع کر دے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے, یہ آدمی ایسا ہے. تو وہ عمران صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک عجیب غریب بات کی, اور اس کا جواب دیا پھر طلال چودھری نے اور رانا ثناء اللہ نے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب ان کی جو اب وہی باتیں ہیں پرانی, اور یہ اپنی سارا الزام تراشی میں وقت ضائع کر دیا انہوں نے. ان کے اپنے کے پی کے میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ. یہ چیئرمین وہ جو احتساب کمیشن بنایا تھا, جب اس نے باتیں کی تو اس کو ہٹا دیا. اس سے پہلے یہ جسٹس وجی الدین صاحب نے جب ان کے بارے میں پارٹی کے اندر مسائل جو تھے ان کی نشاندہی کی تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا. اس سے پہلے جاوید ہاشمی نے باتیں کی تو جاوید ہاشمی کو ہٹا دیا. تو یہ تو اصل میں تو ان کی پارٹی کے اندر بھی وہی مسائل ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے چاہے باہر ہو رہے ہیں یا کہیں اور ہو رہے ہیں, اور یہ باہر طے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم کون ہوگا, یہ اگر لندن میں طے ہو رہا ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم کون ہوگا, ان باتوں کا قطع نظر
ہمیں تھوڑی سی پازیٹیو اپروچ جو ہے وہ اپنانی چاہیے اور نگیٹو باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ جو بلیم گیم ہے اور الزامات کی جو سیاست ہے وہ اس سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ڈاکٹر عشرت العباد کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ اب اپنی اچھی اننگ کھیل کے گئے ہیں، اور بظاہر انہیں گٹار سے بڑا کھیلنے کا شوق بھی ہے، وہ بڑا گانا بھی بڑا اچھے سر میں گا لیتے ہیں، تو وہ اپنا وہاں پہ وقت گزارے ہیں، اپنا ریلیکس لائف رہے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارے ہیں، وہ نیند پوری نہیں کر سکے 14 سال اپنے بہت کم وقت ہوتے تھے، وہ کریں تو اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ تو یہی سوچ کے آپ کی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ ایک بڑی طویل اننگ کھیل لی، اب کیا انہیں دوبارہ سیاست میں آنے کی ضرورت ہے یا انہیں بھی اب آرام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پرویز مشرف صاحب نے 9 سال بہت ہی یعنی کہ دبنگ انداز میں، وہ ان کو آپ آمر کہیں یا ڈکٹیٹر کہیں، جو بھی کچھ کہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں صحافت بہت آزاد تھی، ان کے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا، مطلب وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہے، الیکٹرانک جو تھا کیا کہتے ہیں، یہ جو میڈیا کو بہت آزادی تھی، اور جو الیکٹرانک میڈیا کو لانچ کرنے والے بھی وہی تھے، یہ کریڈٹ بھی ان کو ہی جاتا ہے۔ جو آج 50-100 چینل ہیں وہ ان کا ہی مرہون منت ہے۔ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کو اب پہلے بھی یعنی کہ جو انہوں نے سیاست میں، میرے خیال سے پہلے دن ہی انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا تھا، آل پاکستان مسلم لیگ تو ان کے دور میں ہی بن گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پرویز مشرف صاحب کو بھی اب آرام کرنا چاہیے، اور وہ دبئی میں رہیں، لندن میں رہیں یا پاکستان آ کے رہیں، ان کو بالکل اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، اور ہاں وہ اپنی خدمات، اپنی ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ مشاورت کے طور پہ وہ فراہم کریں، پاکستان کے لیے اپنی خدمات فراہم کریں، مشاورت کریں، تجاویز دیں، ان سے جا کے پاکستان اور انٹرنیشنل فورمز پہ اور پاکستان کا جو لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، جو لیکچر دیتے ہیں وہ سلسلہ جاری رکھیں، اور عشرت بعد بھی لندن امریکہ میں جا کے لیکچر دیں۔ تو سوا مشرف صاحب جب لیکچر دینے جاتے تھے تو ان کو $1.25 جو ہے نا، تقریباً $1.25 کروڑ ان کو ایک لیکچر کے ملتے تھے۔ تو اب اور آدمی کو کیا چاہیے کہ آپ نے جب 9 سال جو پاکستان میں سربراہ رہے تو اس کے عوض جو ہے آپ کو ایک لیکچر کے $1.25 کروڑ مل جاتے ہیں، تو لیکن اگر وہ $1.25 لاکھ تو وہ لیکچر آپ جاری مل جائیں گے۔ وہ لیکچر جاری رہیں تو پتہ چلے گا کہ وہ مطلب وہ شخصیت کو دے رہے ہیں ان کے لیکچر پہ، یا اس وقت وہ سربراہ حکومت و پاکستان کے جو سپہ سالار تھے یا پاکستان کے صدر تھے اس حیثیت میں ان کو دیے جا رہے تھے۔ اگر ان کو اب ملتے ہیں تو انہیں تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی بعد میں بھی لیکچر دیتے رہے ہیں، وہ ابھی بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے، ان کو بھی مطلب چلیں آئندہ آنے والے حالات اللہ کرنا چاہیے کیا ہے، اور وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر ان کے فالوورز ہیں اور ان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں سیاست میں اور پاکستان میں مزید کوئی رول پلے کریں تو ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے، اور لوگوں کی خواہش ہے تو وہ ضرور اس پہ فیصلہ کرنے والے بہترین انسان وہ خود ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کے فیصلوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے PIA کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z۔ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید، اور بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ PIA اور ایویشن کے معاملات پہ ان کی گہری نظر ہے، بڑی دسترس ہے، کافی عرصے سے اس کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بہت سارے انسائڈ ایشوز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس پہ گرپ بھی رکھتے ہیں۔ یہ PIA کا طیارہ برطانیہ میں کیوں اتار لیا گیا؟ مشکوک انداز میں طیارے کو جو ہے وہ اتارا گیا، جہاں اترنا تھا وہاں نہیں اترا، پھر کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ اتار لیا گیا، پھر اس کو گھیرے میں لے لیا گیا، پھر وہاں پہ ایک مشکوک مسافر جو تھا اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا۔ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے PIA کے جہاز کو اس طریقے سے اتارنے کا، اور یہ بہرحال یہ کہ غلط طریقہ ہے اور ناشائستہ یہ اقدام ہے برطانیہ کا، اور برطانوی جو ان کی ایئر فورس ہے اس کا، اور برطانیہ حکومت کا، کہ جس طریقے سے جہاز کو اتارا گیا اور ایک سنسنی خیزی پیدا کی گئی، اور اس کے علاوہ وہ یہی ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی جہاز میں بم ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے۔ اس دفعہ بھی یہ اطلاعات آئی ہیں، مطلب کہ شاید کوئی دھمکیاں میز کالز آئی تھیں کہ اطلاع تھی بم کی یا بم سے اڑانے کی اطلاع تھی۔ جی تو مطلب یہ کہ یہ اب وہاں پہ یورپ میں، امریکہ میں پینک اتنا ہے کہ ذرا سی بات پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور
کیا کہتے ہیں کوئی صحیح فیصلہ کر نہیں پاتے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ یعنی کہ یہ بوکھلاہٹ کا اور ان کی گھبراہٹ کا. تو اس میں پی آئی اے کوئی مقدمہ کرنے کی پوزیشن میں ہے برطانیہ کے اوپر، برطانوی ایویشن کے اوپر، یا جو پیسنجرز تھے اس جہاز کے اندر ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سنسنی خیزی میں کیوں مبتلا کیے گئے؟ اس میں دیکھیں وہ ایویشن کا تو اس میں اتنا کردار نہیں ہے، کیونکہ ایئر فورس جب انوالو ہو گئی تو ایویشن وہ تو شہری ہوا بازی ہے، تو اس کا کردار نہیں بنتا. اور یہ گورنمنٹ کی زیادتی ہے، ان کی ایئر فورس کی زیادتی ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو یعنی کہ پاکستان کی اور پی آئی اے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہمت ہے نہیں کہ وہ برطانوی گورنمنٹ سے کوئی شکایت کم از کم شکایت بھی کرے. پروٹیسٹ لانچ کرنے کا تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. چودھری نثار تو آئے دن جو ہے لوگوں کو جو ہے ڈپورٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو اترنے نہیں دیتے، چاہے وہ امریکہ سے آیا ہو، چاہے برطانیہ سے آیا ہو، کسی بھی سپر طاقت سے اس کا تعلق ہو. وہ تو بڑے سخت ہیں اپنے قوانین کے اطلاق کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ویزا لے کر نہیں آیا اس کو واپس بھیجو، جو قانون توڑ کے آیا اس کو انٹروگیٹ کرو، گرفتار کرو، مقدمہ درج کرو. تو اس طرح کی مثالیں تو آ رہی ہیں. تو پھر پاکستان کی حکومت میں دم تو ہے، بات تو کی جا سکتی ہے. تو اس معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کی حکومت بات کرے یا نہ کرے، لیکن یہ کہ یہ اس سے ایک حیصل تو ہوا نا. ایک جو مسافر تھے وہ ان کو اتنی پریشانی ہوئی، اور وہ ظاہر ہے کہ مسافر اور ان کے سب کے رشتہ دار لواحقین جو دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ پل پل کی خبریں چل رہی تھیں، تو وہ ٹیررائز بھی ہوئے اور ایک پینک بھی کریٹ ہوا. اور اس کے نتیجے میں ان کو یعنی اگر کوئی کمزور دل کا مسافر ہوتا ہے تو اس کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کی تو جان جا سکتی تھی ایسی صورتحال. تو ذہنی خوف کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو وہ مسافر کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس پہ گورنمنٹ آف برطانیہ پہ اور ان کی ایئر فورس پہ، کیونکہ اس میں سے نکلا کچھ نہیں. وہ ایک خالد بقا نامی شخص جس کو انٹروگیٹ کیا گیا کہ شاید اس سے امیگریشن کے کوئی سوالات کرنے تھے، اور وہ شاید برٹش نیشنل ہی نکلا بعد میں. تو جب چیز ہی کوئی نہیں تھی، کوئی ایسی کنکریٹ کوئی معلومات نہیں تھی، تو پھر یہ سارا سین کریٹ کیوں کیا گیا؟ بھائی دیکھیں نا، اب وہ پی آئی اے تو ایک مطلب ایک غریب ایئر لائن ہے اور ایک غریب ملک کی ایئر لائن ہے. اور میں اگر زیادتی نہیں کر رہا تو وہ یعنی کہ ان کے نزدیک تو ایک لاوارث ایئر لائن ہی ہے. اور جو چودراہٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ پی آئی اے پر ہی وہ اپنی ظاہر کر سکتے ہیں. پھر یہ جو جرمنی سے آپ لے کے آئے ہوئے ہیں سی او سارے، یہ پھر کس مرض کی دوائیں ہیں؟ یہ تو سٹینڈ لے سکتے ہیں نا، یہ تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں، انہی کی مزاج کو سمجھتے ہیں. پی آئی اے اسٹینڈ لے سکتی ہے، اور پی آئی اے اس پہ کیا کہتے ہیں کارروائی کر سکتی ہے، کورٹ آف لا میں جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ پی آئی اے اس میں انوالو نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ حکومت کی طرف دیکھے گی، حکومت کی طرف دیکھے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پی آئی اے پر بھی پی آئی اے بھی عطاب میں آ سکتی ہے نا. پی آئی اے کو تنگ کر سکتے ہیں. پی آئی اے کی فلائٹ پہلے عطاب میں، ہاں جی ہاں پہلے یہ مسائل کا شکار ہے. اچھا، یہ خبر ہے کہ پی آئی اے نے نیپال کی جو پروازیں منسوخ کی تھیں، اس سے نیپال اور پاکستان کے درمیان جو تجارتی روابط ہیں اس پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. تاجروں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، اور گھوم پھر کے جو جاتے ہیں تو اس میں کمی آئی ہے. اور نیپال کے جو سفارتکار ہیں وہ آج کل پاکستان میں سرگرم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے اپنا آپریشن بحال کرے، اور اگر پی آئی اے حکومتی دباؤ کا شکار ہے یا حکومتی کسی فیصلے کی وجہ سے اس نے اپنی پروازیں منسوخ کر رکھی ہیں اور وہاں پہ آپریشن نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی نجی ایئر لائن جو ہیں وہ یہ آپریشن کریں اور اس جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اس کو پر کریں. تو کوئی امکان نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پی آئی اے کی تقریباً ڈیلی فلائٹ تھی. اب بعد میں پھر وہ ہفتے میں 2-3 فلائٹیں ہو گئی تھیں. کھٹمنڈو اور کراچی کے درمیان بہت زیادہ ٹریفک موجود ہے، اویلیبل ہے. اور پی آئی اے کھٹمنڈو کے لیے فلائٹس چلاتی تھی. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے کا ایئر بس طیارہ غالباً 92 یا 93 میں کھٹمنڈو ایئرپورٹ پہ کریش بھی ہوا تھا. تو پی آئی اے کی وہاں پہ فلائٹس تھیں، اور کھٹمنڈو کے لیے بہت ٹریفک کراچی سے بھی طیارہ کریش ہوا. اس کے بعد تو فلائٹ آپریشن نہیں بند ہوا، اس کے بعد بند نہیں ہوا، اس کے بعد چلتا رہا. اب کیوں بند ہو گیا؟ اب یہ ایک دم یہ دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھارت کی بھی یقیناً کوئی سازش ہوگی، اور بھارت نے کوئی ایسے حالت پیدا کی ہوں گے کہ وہ نیپال کو تو وہ اپنا غلام ملک سمجھتے ہیں. نیپال، تبت، یہ تو بالکل ہی، بنگلہ دیش، تو یہ تو یعنی کہ ایک بھارت کے غلام ملک ہے نا. ایون سری لنکا بھی، وہاں تو یعنی کہ بھارت کی اجازت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، سری لنکا نے تو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے، بہت سارے سٹینڈ لیا ہے. لیکن سری لنکا اور نیپال بھی پہلے یہ چیزیں کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی، بگ 3 کا جو مسئلہ تھا، تو سری لنکا نے یعنی سری لنکا واحد ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی. اور پھر آخر میں سری لنکا نے بھارت کا ساتھ دیا اور اس کی مخالفت کی بگ 3 ختم کرنے کی.
تو سری لنکا ٹھیک ہے تھوڑا سا آزاد ملک کہہ سکتے ہیں، لیکن بھارت کے ٹوٹل انفلوئنس میں ہے، اور بھارت کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی فلائٹ کولمبو جائے، آپ کی فلائٹ کھٹمنڈو جائے، آپ کی فلائٹ ڈھاکہ جائے. تو یہ بھارت کی جو سازشیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں. اور وہ اچھا پھر یہ کہ ہمارے پی آئی اے والے بھی ماشاءاللہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کی، یعنی کہ تاجروں کی، کہ اس سے پاکستان اور نیپال کی جو تجارت ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. اب نیپال میں پاکستان کی پروڈکٹ کی بہت زیادہ وہ ہے مانگ ہے، خاص طور پہ یہ جو کارپیٹ ہیں اور یہ میڈیسن مصنوعات ہیں جو اور پاکستان وہ کی بڑی پشمینہ پاپولر جو شال ہے اس کی بڑی وہاں پہ مانگ ہے. تو بہت زیادہ پاکستان کی پروڈکٹ کی وہاں بہت زیادہ مانگ ہے. تو بھارت ہمیشہ آپ کو تجارتی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بھارت کی بات کی تو ذکر ہو رہا تھا ایک محفل میں کہ یہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے جو بہت بڑا پاپولر ہوتا جا رہا تھا پاکستان میں، تو یہ ناکام بنانے میں اور اس پہ پابندی لگوانے میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ جو تار والی ڈور آئی جس سے گلے کٹنا شروع ہوئے بچوں کے، اور موٹر سائیکلوں پہ اور سائیکلوں پہ جاتے ہوئے بچوں کے گلے کٹے اور اس سے اموات ہوئی، اس کی وجہ سے بسنت کی جو ہے فلائٹ جو ہے اس میں پتنگ بازی جو ہے اس پہ پابندی لگائی گئی. یہ ساری ڈور انڈیا سے آتی ہے، یہ پاکستان میں کم بنتی ہے، وہاں سے بھیجی جاتی ہے، وہاں سے آتی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے. تو پورا بسنت فیسٹیول جو پاکستان میں رونق لگا رہا تھا، انڈیا سے بڑے بڑے فلم سٹار اور کھلاڑی جو ہیں وہ لاہور میں اور پنجاب میں آتے تھے، تو وہ بسنت فیسٹیول بھی اس نے پاکستان سے جو ہے وہ اس بہانے سے جو ہے وہ ختم کرا دیا. اچھا جو بتائیں پی ایس ایل زبردست قسم کی اس کی تیاری اور زبردست قسم کی اس کی لانچنگ ہو گئی ہے، کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مارچ یا 9 مارچ 2009 11 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکا کی ٹیم پر اس کی بس پہ ایک حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے نتیجے میں ایک دو لوگ مرے تھے، اور ہمارے ایک امپائر اور ان کے کئی کھلاڑی جو ہیں ان کو گولیاں لگی تھیں. یہ واقعہ جو تھا اس کے پیچھے یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انڈیا نے کرایا تھا. اس کا مقصد آپ کی کرکٹ کو تباہ کرنا تھا، اور پاکستان کے میدانوں کو ویران کرنا تھا، اور پاکستان میں کرکٹ پہ پابندی لگوانی تھی. یہ بھارتی سازش تھی. بھارت کے علاوہ کسی کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کرے یا ایسے دہشت گرد کی سپورٹ کرے یا دہشت گردی کرائے. تو اس واقعے کے بعد جو ہے پاکستان میں آج 9 سال ہو گئے، پورے 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا، 9 سال ہو گئے. اب 9 سال کے دوران آپ کے جو جتنے گراؤنڈ ہیں، قذافی اسٹیڈیم ہے، نیشنل اسٹیڈیم ہے، حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم ہے، پشاور، کوئٹہ کے سارے اسٹیڈیم ویران پڑے اور کرکٹ آپ کے ختم ہو گئی. تو ہماری جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے، میں اس کو سلام کروں گا اس بات پہ کہ وہ پشاور کا ارباب اسٹیڈیم ہے اور کوئٹہ کا ایوب اسٹیڈیم ہے. تو وہ اس کی کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو. اور اس کوشش میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال زمبابوے کی ٹیم کو پاکستان بلایا گیا تھا، حالانکہ آخری میچ میں یا دوسرے میچ میں لاہور میں ایک دھماکہ بھی ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں 5 آدمی مرے تھے، اور وہ بھی انڈیا کی ہی سازش تھی. تو یہ کوشش کی گئی تھی کہ زمبابوے کو لا کے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی راہ ہموار کی جائے. تو یہ زمبابوے کا یہ ٹور تھا، اس کی آئی سی سی سے مخالفت کی تھی. آئی سی سی نے امپائر دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا ہم اپنے امپائر نہیں دیں گے. تو پھر پاکستان آئی سی سی بھی پوری طرح انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور وہ انڈیا کا ہی مکمل رہا ہے، وہ پاکستان کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ جو کونسل ہے وہ تو ہے ہی انڈیا، وہ تو وہاں تو ٹوٹل انڈیا کا کنٹرول ہے، کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے، انڈیا کے پاس بہت پیسہ ہے، ابنڈنس ان کے پاس وسائل ہے، اور یعنی کہ میں سمجھتا ہوں برطانیہ سے بھی رچ. یہ جو ٹینس ٹورنامنٹ ہوا ہے پاکستان میں، اس میں جو ہے باہر سے کھلاڑی آ کے کھیل رہے ہیں، تو اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ غیر ملکی کھلاڑی اگر آ کے یہاں ایران کے ٹینس پلیئر یہاں پہ آئے ہیں اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. پھر اسنوکر کے ٹورنامنٹ یہاں پہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ اسنوکر کا ہوا، پھر اسکواش کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ. تو اسے لگتا ہے کہ یہ آئی سی سی ہے بنیادی رکاوٹ. اچھا دیکھیں نا، اب ٹینس کی جو وہ ہے ایسوسی ایشن ہے، انٹرنیشنل ٹینس ایسوسی ایشن نے تو اس کو ویٹو نہیں کیا، اس پہ کیا کہتے ہیں پابندی نہیں لگائی، نہ کوئی بیان دیا. لیکن یہ کہ
جب بھی اب یہ پی سی ایل کے فائنل کی بات دیکھیں نا, پی ایس ایس کا فائنل اب لاہور میں کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اب اس میں آئی سی سی کود پڑی کہ نہیں جی آپ اپنے رسک پہ جائیں اور بچ جائیں, اور سب کو منع کر رہی. تو یہ جو فساد کی جڑ ہے یہ آئی سی سی ہے, اور یہ آئی سی سی یعنی کہ پاکستان کا ایک دشمن تو انڈیا ہے, وہ تو دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے معاشی مفادات. لیکن اب مسلسل پی سی ایل کا یہ وہاں پہ انعقاد ہونا اور اس میں غیر ملکی کھلاڑیوں کا اتنی بڑی تعداد میں پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں شامل ہونا, اور اس کے بعد پھر پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونے کا اعلان, یہ تو پھر مسلسل بھارت کی شکست ہے. جو بھارت جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو جو ہے بالکل تنہا کر دے اور پاکستان میں کرکٹ کا بیڑا گرک کر دے, تو وہ تو پھر اس کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کرکٹ جو ہے دوبارہ وہ پنپ رہی ہے اور دوبارہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا سائن ہے اس میں پی سی بی نے بھارت کی شکست تو کامیابی یہ ہے حاصل نا, کی ہے؟ دیکھیں بھارت کی شکست تو یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھلاڑی, اب یہ مکی آرتھر جو بعد میں آپ کے کوچ بنے, یہ بھی تو ایک ٹیم کے کوئٹہ گلیڈیٹر کے باقی کیپٹن بھی آ گئے کوچ تھے. اچھا پھر اتنے بڑے بڑے جو ٹاپ کے یعنی کہ سنگاکارا جو یعنی کہ جس کا ٹاپ میں نام ہے, اور جے وردھنے, اور وہ جو انگلینڈ کے کپتان پیٹرسن, اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ سامی, کافی کھلاڑی اس میں ہیں اور مزید بھی اب آئیں گے اس کو دیکھ کے. اتنے یعنی کہ اس دفعہ کھلاڑی زیادہ ہیں, غیر ملکی کھلاڑی زیادہ ہیں. تو یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی شکست ہے کہ ڈیفیٹ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ دبئی میں کھیل رہے ہیں, اور پھر اب وہ انشاءاللہ فائنل ہوگا لاہور کے اندر. انڈیا کچھ نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, آئی سی سی بھی نہیں روک سکتی. حالانکہ آئی سی سی نے بہت غلط بیان دیا ہے, آئی سی سی کا کوئی تعلق نہیں بنتا. کوئی کھلاڑی اگر اپنی حیثیت میں جا رہا ہے تو آئی سی سی کون ہوتی ہے اس کو روکنے والی. اور ایون یہ کہ کوئی ٹیم بھی اگر ابھی پاکستان نے بات کی تھی ویسٹ انڈیز سے, اور ویسٹ انڈیز تیار ہو گئی تھی, پھر آئی سی سی نے اس میں گڑبڑ کری. بجائے اس کے کہ آئی سی سی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے, اور حکومت پاکستان سے مل کے یہ کہے کہ جی یہ ڈیفیشنسیز ہیں اس کو آپ صحیح کریں تاکہ چیزیں بہتر ہوں, تو وہ بالکل روک رہے لوگوں کو. آئی سی سی کا کام جو ہے نا, دیکھیں آئی سی سی کا مقصد اور آئی سی سی تو پروموٹ کرنا ہے کھیل کو, تو کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. اب جیسے کہ اب یہ ابھی حال ہی میں جو آئی سی سی کے اجلاس ہوئے تھے دبئی کے اندر, تو اس میں کرکٹ کے فروغ کے لیے فیصلے ہوئے, اور یہ اس میں فیصلہ ہوا کہ بھئی مزید ٹیسٹ پلینگ جو کنٹریز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. اور پھر اب وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس 2-3 ملکوں کو اس میں انڈکٹ کیا جائے, تاکہ یہ کہ اس میں اچھا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی فائنل لاہور میں ہے, تو اس کے 1-2 میچ جو ہیں وہ کراچی میں بھی آنے چاہیے, اور کراچی میں بھی موقع ملنا چاہیے دوبارہ کرکٹ کو ریوائیو کرنے کا. تو اس پہ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ کراچی کی جو ٹیم تھی, تو اس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ کم از کم ایک میچ کراچی کو بھی دیا جائے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان سے تو لاہور کا فائنل ہضم نہیں ہو رہا, نہ آئی سی سی سے ہضم ہو رہا ہے, نہ انڈیا سے ہضم ہو رہا ہے, اور جو اینٹی پاکستان جو کنٹریز ہیں یا اینٹی پاکستان جو قوتیں ہیں ان سے ہضم نہیں ہو رہا. تو وہ ان کے لیے تو یہ یعنی کہ ایک بڑا المیہ ہو جاتا ہے کہ اگر کراچی میں میچ ہو جاتا. مرحوم ڈاکٹر محمد علی شاہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے کراچی میں کرکٹ ریوائیو کرنے کے لیے اپنے طور پہ بڑی کوششیں کی, اور وہ یہاں پہ کھلاڑیوں کو لے آئے تھے, اور ان کی کوشش تھی کہ سارے گیمز کے وہ کہتے تھے یہاں پہ میں مقابلے کراؤں. تو وہ اللہ نے ان کو زیادہ موقع نہیں دیا, وہ ان کی زندگی کا سفر تمام ہوا, ورنہ اگر آج وہ ہوتے تو شاید اور وہ زیادہ ایونٹس ہوتے. لیکن ان کی جو کوششیں تھیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے باقی لوگوں کو جو ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے. آخر میں چاہوں گا پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں, یہ گرینڈ ماسٹر اشرف تائی کو کیا ہوا ہے؟ میچ فکسنگ کا اعتراف کر رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ضمیر جاگ گیا ان کا, یہ کیا ہوا ہے؟ اشرف تائی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت عرصے سے اس سے غائب تھے, منظر سے غائب تھے, اور خبروں میں نہیں تھے, خبروں میں نہیں تھے, ویسے بھی غائب تھے. اب یہ ایک دم جو ہے کیا کہتے ہیں, آج انہوں نے کوئی دھماکہ کیا اور مختلف یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے میچ فکسنگ کر کے, اور 1984 کی بات ہے, آج سے 34 سال پہلے, یہ $5 لاکھ اس زمانے میں انہوں نے میچ فکسنگ میں لیے. پھر ایک جرمن کھلاڑی سے ہارنے کے انہوں نے $5 لاکھ لیے, اور پھر ایک دوسرے کھلاڑی سے ہارنے کے $1 لاکھ لیے. تو یہ انکشافات جو انہوں نے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ذہنی دیوالیہ پن کا ایک ثبوت ہے, اور یہ اس سے یعنی کہ ان کی اس حرکت سے یا ان کے اس بیان سے
पाकिस्तान को यानी लेकिन वो कह रहे हैं इस सारे मामलात में एक तो 84 में हुए थे, कोई टाइटल वो नहीं थी, कुश्ती वो जो होती है फाइट टाइटल के लिए नहीं थी, और दूसरा ये कि इसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया था, नुमाइशी थे वो, नुमाइशी इस तरह के मैच थे। लेकिन उसमें अगर इतने पैसे मिल रहे थे तो ज़ाहिर है कि फिर भी उनकी कोई ना कोई हैसियत होगी, अहमियत होगी। और अगर आपका माइंड सेट बताता है कि अगर आप पैसे लेके हार रहे हैं किसी भी मैच में, तो फिर आपका माइंड सेट क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं, और फिर आप पे सवालिया निशाना लग सकते हैं कि बाकी अगर आप कहीं हारे हैं तो उसमें भी हो सकता है किस तरह हो। फिर यह हुआ भी हो गए थे, तो ग्रैंड मास्टर जो है जिसके लिए लोग कहते हैं कि भाई ब्लैक बेल्ट और ये सारे ग्रैंड मास्टर जो है, अगर वही किडनैप हो जाए तो फिर ये सारे जो सीखने के हुनर और ये सारी चीज़ें जो हैं फिर इसका क्या फ़ायदा है। तो इनके शख्सियत के ऊपर कुछ सवालात भी रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़े मुखलिस और शफीक इंसान है, अच्छी तरह मिलते भी हैं, लेकिन ये चीज़ें इनकी शख्सियत के साथ जो हैं जुड़ी हुई हैं। दूसरा ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि इनकी फैमिली के कुछ डिस्प्यूट्स हैं इंटरनल, जिसकी वजह से शायद ये प्रेशर ये कुछ इस किस्म की बात आई है कि इन्होंने इनकी बेगम ने ये बातें की हैं, लेकिन मैंने तो खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा कि ये उसमें बात कर रहे थे, बता रहे थे, और गालबन इस वीडियो से पहले की बातें बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि ये जो है मैंने पाकिस्तान के वक़ार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये मैंने ये जो भी मैंने यानी मैच फिक्सिंग की, और इनको फिक्सर अब करार दिया जा रहा है ग्रैंड मास्टर के बजाय फिक्सर इनको करार दिया जा रहा है। तो ग्रैंड मास्टर के बजाय लोग कहेंगे ग्रैंड फिक्सर। जी हाँ, तो अब ये ग्रैंड फिक्सर हो गए। तो इन्होंने ये कहा कि ये मैंने जो मैच हारे, इनकी कोई यानी कि सरकारी हैसियत नहीं थी, या अनऑफिशियल मैचेस थे पाकिस्तान से। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं ताई साहब, या तो ये कि ये कुछ यानी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, या ये हुआ है कि ये अच्छा देखें, आप ये बात देखें कि यूरोप में और अमेरिका में मतलब इस किस्म के एतराफ़ात लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने किए हैं वो सारे, तो वो करते हैं, तो उसका मकसद जो होता है, अब ये इतने अरसे से गायब थे, तो ये कोई एक नई एंट्री लेना चाह रहे हैं, और ये डिस्प्यूटेड बन के तवज्जो हासिल करना, मुतनाज़ा बन के इन्होंने एक तवज्जो तो हासिल कर ली है, अब ये कोई एंट्री लेना चाह रहे हैं, और फिर ये वही पाकिस्तान में तो आप माफ़ी मांग लें, यानी कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी और जस्टिस नसीम हसन शाह ने माफ़ी मांग ली और बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना कि आप माफ़ी मांग लें और वो बात ख़त्म हो जाती है। तो अब ये कि इनको भी लोग आने वाले दिनों पता चलेगा कि अशरफ ताई साहब का ये जो इतराफ़ है ये ज़मीर जागने पे दिया गया है, या ये कोई तवज्जो हासिल करने के लिए दिया गया है, या वो वाकई किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, कोई फैमिली डिस्प्यूट उनका चल रहा है। आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो हकीकत यहाँ हो जाएगी। नाज़रीन, आज हमने बात की साने मॉडल टाउन में हुक्मरान बरी हो गए हैं, उसके क्या असरात हैं, क्या वामिल हैं, और क्या ताहिरुल कादरी साहब और उनकी जमात जो है वो अब कोई धरना देगी अपने उन कारकुनों के लिए जो शहीद हो गए, और उनके कातलों को ढूंढने के लिए क्या अपोजिशन जमातें अवामी तहरीक का ताहिरुल कादरी का साथ देंगी, या वो बिल्कुल तनहा रह जाएंगे। इसके अलावा हमने बात की मंजूर वसान साहब जो वज़ीर ख्वाब के तौर पे मशहूर हैं, उन्होंने ख्वाब देखा है कि जी चौथा लाइन्स बन रहा है, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा लाइन्स। डॉक्टर रिशवतुल इबाद के बारे में हमने बात की कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो ग्रैंड लाइन्स की क़यादत करेंगे, क्या MKM के धड़े उनके नीचे जाएंगे, क्या वो सारी मुस्लिम लीगों को जो माइनस मुस्लिम लीग बाकी मुस्लिम लीगें हैं उनको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे, क्या वो वापस सियासत में आके कोई रोल प्ले कर सकते हैं, उनका कोई फ्यूचर है या नहीं है। और PIA के साथ जो जुड़ी खबरें थी, और उसके बाद हमने PSL और ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई के हवाले से जो खबरें आई उस पर भी कमेंट्स हासिल किए, और शहजाद चुगताई साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।